بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 20 اور آیت نمبر 21 تلاوت کی گئی. یہ دونوں پچھلے حکم کا تتمہ ہے اور پچھلا حکم سورہ نساء کا 8واں حکم تھا. اسی کا یہ دونوں آیتیں تکملہ ہے. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون ارشاد فرمایا تھا کہ تم نے عورتوں کو جو کچھ دیا ہے، چاہے بحیثیت مہر دیا ہے یا بحیثیت ہدیہ اور تحفہ دیا ہے، وہ مال تم ان سے لے نہیں سکتے، لینے کی اجازت نہیں. اسی طریقے سے اگر ان کو وراثت مل رہی ہے اور میت نے ان کو وارث بنا کے چھوڑا ہے، ان کے حصے میں جو مال آ رہا ہے وہ مال بھی تم جبریہ طور پر نہیں لے سکتے ہو. جیسے زمانے جاہلیت میں یہ سلسلہ تھا، اب یہ سلسلہ موقوف ہو گیا. شریعت اسلامیہ نافذ ہو چکی ہے. اب اسلام کا قانون یہ ہے کہ تم عورتوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں کر سکتے ہو. تمہیں اگر ظلم کیا تو اللہ جل شانہ کے یہاں اس کا مواخذہ بھی ہوگا اور اس کی سزا بھی بھگتنی ہوگی. اس سے دو شکلیں مستثنی تھیں. دو صورتوں میں تم ان عورتوں سے مال لے سکتے ہو. اس کے لیے قرآن نے یہ جملہ استعمال فرمایا تھا الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، جب کہ وہ عورتیں کوئی ناشائستہ حرکت کر بیٹھیں. اس ناشائستہ حرکت کی تفسیر آئی تھی یا تو وہ بد زبانی پہ اتر آئے، تمہاری نافرمانی کرنے لگے، نشوز، تمہاری نافرمانی کریں اور بد زبانی پہ اتر آئے، تو تم ان کو اس وقت تک روکے رکھو جب تک کہ وہ تمہیں کچھ مال نہ دے دے، اور وہ مال مہر کے زیادہ نہ ہونا چاہیے، بقدر مہر ہو یا اس سے کم ہو. اگر وہ مال تمہیں دے دے تو تم ان کو چھوڑ دو، جب تک نہ دے تم مت چھوڑو. یہ اجازت تھی. اسی طریقے سے ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اگر وہ کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کریں یعنی زنا کا ارتکاب کریں تب بھی تمہیں اجازت تھی کہ تم ان کو روکے رکھو اور اس وقت تک ان کو اپنے نکاح سے خارج مت کرو جب تک کہ تم ان سے کچھ مال نہ لے لو، یعنی وہ خلا پر راضی ہو جائے. جب وہ خلا کر لے تو تم کو وہ مال دے دے تو تم ان کی چھٹی کر دو. یہ اجازت تھی. اس اجازت کا غلط استعمال نہ ہو، اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا. اور اگر وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس ایک بیوی کی جگہ پر دوسری بیوی لے آؤ، اور اس پہلی بیوی کا کوئی قصور نہیں، اس بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے،
بس تمہاری رغبت نہیں ہے، تمہاری خواہش نہیں ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ اس کو چھوڑ دو اور اس کی جگہ پر دوسری لے آؤ. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اس ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آؤ. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم ان میں سے اس ایک کو انبار کا انبار مال دے چکے ہو، چاہے وہ بطور مہر کے دیا ہو، چاہے وہ بطور تحفہ کے دیا ہو، دونوں صورتوں میں. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، ان میں سے تم نے ان عورتوں میں سے اس ایک کو انبار کا انبار مال دے چکے ہو. فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو تم اس میں سے کچھ لے نہیں سکتے، اس میں سے تم کو کچھ لینے کی اجازت نہیں. جو مال تم نے دے دیا. جس طریقے سے مال لینے کی اجازت نہیں ہے، اسی طریقے سے مہر معاف کرانا بھی مال لینے کے حکم میں ہے. مہر کو معاف کرانا بھی وہ لینے ہی کے حکم میں، واپسی کے ہی حکم میں ہے. اس لیے یہ تمہارے لیے حکم ہے فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اب تم اس میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتے ہو. اس قنطارن کا ترجمہ پیچھے گزر چکا ہے سورہ آل عمران میں. قنطار کسے کہتے؟ انبار کا انبار، ڈھیر کا ڈھیر مال تم نے دے دیا ہے. اس انبار کی تفصیل پیچھے گزر چکی، یعنی اس کا مراد یہ کہ کتنا بھی زیادہ تم نے مال دے دیا، کتنا بھی زیادہ ان کے پاس پہنچ گیا، اب لینے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ آگے سب علتیں آ رہی ہیں. اور اگر تم لوگے تو یہ ظلم ہوگا، اور اس ظلم کی 3 شکلیں آگے قرآن کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. چنانچہ اس آیت کریمہ کے اس جز سے پہلے تو اچھی طریقے سے یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ جو کچھ تم نے عورتوں کے لیے مہر وغیرہ مقرر کیا ہے، اور جو تم نے ان کے لیے مہر کا وعدہ کیا ہے، یا تو مہر مقرر کیا یا مہر کا عہد و پیمان ہوا ہے بوقت نکاح، اب اس میں سے تم اس کو وصول نہیں کر سکتے، اور اگر تم لیتے ہو تو یہ ظلم ہے. ہمارے معاشرے میں اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، زمانہ جاہلیت کا یہ دستور تھا، وہ ختم ہو گیا اور شریعت اسلامیہ نے یہ حکم نافذ فرما دیا. ہم مسلمان سب کے سب اللہ جل شانہ کی کتاب پر ایمان لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں قرآن کریم کی اس آیت کو ہم اپنی زبانوں پر لا کر کے یہ وعدہ کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے خلاف نہیں چلیں گے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. ہم سب نے عہد و پیمان کیا ہوا ہے، لیکن ہم میں سے اکثر و بیشتر مہر کے معاملے میں ہر جگہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، حالانکہ چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے وہ زیادہ ہو. پچھلی ابھی ایک نکاح جو مسجد میں ہوا اس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ مہر کم سے کم مقرر ہونا چاہیے. یہی بات ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر ممبر کھڑے ہو کے ارشاد فرمائی تھی، اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم لوگ اپنی مہروں کو کم کرو اور عورتوں کے مہر کم باندھا کرو اور کم سے کم مہر پہ نکاح کیا کرو، اس لیے کہ اگر یہ دنیا کوئی مکرم چیز ہوتی، اگر یہ دنیا کوئی عزت دار چیز ہوتی تو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضرور اپناتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بنات کا اکثر و بیشتر مہر 400 درہم سے اوپر نہیں تھا، اس لیے تم لوگ اس سے اتنا ہی مہر باندھو یا اس سے بھی کم رکھو، لیکن زیادتی نہیں ہونی چاہیے، زیادتی نہیں ہونی چاہیے ورنہ نقصان ہوگا، اس سے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوں گی، کدورتیں آئیں گی. یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ارشاد فرمائی. ممبر سے اترے، ایک قریشیہ عورت جس کے بارے میں آتا ہے دراز قد اور بینی دراز ملی، اور اس نے عرض کیا اے عمر تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہم نے سنا ہے، ہم نے ابھی تم نے کہا ہے کہ عورتوں کے مہر کم سے کم ہونے چاہیے، کیا تم نے اللہ جل شانہ کی کتاب میں یہ آیت نہیں پڑھی ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا کہ اگرچہ تم نے ان کو مہر میں انبار کا انبار مال دے چکے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا ہاں تم صحیح کہتی ہے، تو زیادہ سمجھدار ہے. اور عمر نے غلطی کی. اصابت امرأة،
عورت نے اچھی بات کہی، سچی بات کہی، یعنی ٹھیک رائے پر آ گئی، اور عمر نے غلطی. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، پھر ممبر پر کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمائے، لوگوں میں نے تم کو یہ کہا تھا کہ عورتوں کے مہر کم رکھا کرو، اور اب میں اجازت دیتا ہوں، تم جتنا چاہے ان کا مہر مقرر کرو، اور زیادہ سے زیادہ مہر بھی ان کو دے سکتے ہو، اور اس سلسلے میں تم لوگ زیادہ سمجھدار ہو، اور عمر اس سلسلے میں خطا کار. یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم سے نکاح فرمایا 40,000 درہم، 40,000 درہم کے عوض. تو یہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، یہ مہر جو مقرر ہوتا ہے یہ مہر دینا ہی دینا ہے. اس مہر کو نہ معاف کرا سکتے ہیں، معاف کرانا بھی نہ دینے کے حکم میں ہے. اور جو عہد و پیمان تم نے لے لیا ہے، اور پھر اس کے اندر اور بہت ساری علتیں اور شقیں. اب آگے دیکھیے، یہ تو قرآن کریم کا حکم ہے کہ جو مہر تم نے مقرر کیا ہے وہ مہر دینا ہی دینا ہے. اور وہ مہر اللہ جل شانہ نے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ وصیت فرمائی خطبہ حجۃ الوداع میں، استوصوا بالنساء خیرا، میں تم کو عورتوں کے ساتھ میں بھلائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں. پھر آگے ارشاد فرمایا، اخذتموہن بامانۃ اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، تم نے ان کو اللہ کی امانت میں سے لیا اور ان کی فروج کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، اللہ کے کلمے سے تم نے ان کو اپنے لیے حلال کیا. واستحللتم، اور تم نے ان کو حلال کیا ہے بکلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے سے. اس لیے تمہیں یہ وصیت کی جاتی. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتقوا اللہ بالنساء، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، یہ صنف نازک ہے، ظلم نہ ہو جائے. تو یہ مہر کا معاملہ بڑا اہم معاملہ ہے. ہمارے ہندوستان کا ماحول، ہم ہندوستان میں رہتے رہتے ہمیں قرآن کا یہ حکم پتہ ہی نہیں. اس مہر کی حیثیت کیا ہے، اس مہر کی حقیقت کیا. اس لیے ہم میں سے اکثر و بیشتر مہر کے سلسلے میں اگر مہر مقرر بھی ہوتا ہے اس کی ادائیگی نہیں ہوتی. آج بھی ہم لوگ اتنے بڑے بڑے ہونے کے باوجود اتنی ساری زندگی گزر گئی، مہر ادائی نہیں. ماحول یہ ہے کہ اگر آپ مہر دینے کی کوشش کریں تو بیوی رونے بیٹھ جائے گی. وہ اس لیے روئے گی کہ مہر دے رہا ہے اس کا مطلب طلاق دے رہا ہے. یہ تصور اور یہ خیال ہے ہندوستان میں. اس لیے یہ مہروں کی ادائیگی بہت ضروری اور لازمی. اب اس کی علتیں دیکھیں. فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم ان سے وہ مہر لے رہے ہو ان کے اوپر بہتان رکھ کر کے اور صریح گناہ کے مرتکب ہو کر کے؟ اگر تم نے ان سے مہر لے لیا اور مہر لے کر کے تم نے ان کو طلاق دی، ان کو چھوڑا، تو اس سے تم نے یہ پیغام دیا، چاہے بھلے تم نے اس عورت پر زنا کی تہمت نہیں لگائی، لیکن تمہارے اس عمل نے یہ بات ظاہر کر دی کہ اس عورت کے اندر کوئی خرابی ہے. اس لیے کہ پچھلی آیت کریمہ کا حکم تھا الا یاتین بفاحشۃ مبینہ، تمہیں مال لینے کی اجازت نہیں ہے عورتوں سے، صرف اس صورت میں کہ وہ کوئی بد زبانی کرے یا کوئی ناشائستہ حرکت کر بیٹھے. یہی دو صورتیں تھیں. اب تم نے ان کے اوپر الزام تو نے زبان سے نہیں لگایا، لیکن تم نے ان کو مال لینے کے لیے تم نے ان سے راضی ہو گئے، اور بغیر مال کے چھوڑنے پر رضامند نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم نے ان کے اوپر تہمت لگا. یہ مال لینا بحیثیت تہمت کے، اور بلا وجہ تہمت لگانا صریح گناہ. فلا اتاخذونه بہتانا، کیا تم ان سے وہ مال لے رہے ہو بہتان رکھ کر کے اور صریح گناہ کے مرتکب ہو کر کے. بات تم کیسے لیتے ہو؟ یعنی تم مال اگر کا مطالبہ کرو گے تو اس سے یہی پتہ چلے گا کہ یہ عورت بد زبان ہے، یہ عورت بدکار ہے، یہ پیغام تم دینا چاہتے ہو. لہذا مال لینے کی صورت میں یہ شکل پیدا ہوتی. بلا مال کے یعنی بغیر خلا کے وہ تمہارے نکاح سے نہ نکلے، تم نے اس کو روکا ہوا ہے کہ جب مال دے گی جبھی تم چھوڑو گے. یہ قسم کی تہمت ہے. ایک نمبر. دوسرے نمبر وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور تم مال ان سے کیسے لیتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے سے بے حجابانہ مل چکے ہو. یا تو خلوت صحیحہ ہو چکی ہے، حقوق زوجیت ادا ہو چکے ہیں. حقوق زوجیت کے بعد اب مہر لینے کا کیا اختیار؟ اس نے اپنی ذات تمہارے حوالے کر دی، اس نے اپنا نفس تمہارے حوالے کر دیا.
اور اس کے بدلے میں جو تم نے مال دیا تھا اس کو تم وصول کرنا چاہتے ہو. یہ اللہ کی طرف سے حق مہر مقرر کیا ہوا ہے اور یہ دینا ہی دینا ہے. اس لیے وقد افضى بعضكم الى بعض، تم وہ مہر کیسے لے سکتے ہو، کیسے لیتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے سے بے حجابانہ مل چکے ہو. اسی سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ نکالا ہے، اگر خلوت صحیحہ ہو گئی، چاہے بیوی سے مقاربت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، مہر مکمل دینا پڑے. صرف خلوت صحیحہ میں اگر ہو چکی ہے تو مہر مکمل ہے، چاہے مقاربت ہو یا نہ. خلوت صحیحہ بھی نہ ہو، مقاربت صرف نکاح ہوا، تب بھی آدھا مہر ہے اور لازمی. اب ہمارے یہاں تو ایک ارے عورتوں نے تو معاف کرانا ظلم ہے، معاف کرانا ظلم ہے. مفسرین نے وضاحت فرمائی انہی آیات کے تحت میں عورت سے معاف کرانا بھی نہ دینے کے حکم میں اور اس عہد شکنی کے حکم میں ہے جو تم نے عہد و پیمان لیا ہوا. یہ دوسری قسم کا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اس نے اپنی ذات حوالے کر دی، تم اپنا مال مانگ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آئی؟ یہ قرآن کا انداز ہے. وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تم بے حجابانہ ایک دوسرے سے ملاقات کر چکے ہو اور تم پھر اپنا مہر وصول کر رہے ہو، دینے میں بھی رضامند نہیں. تیسرا نمبر وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور یہ عورتیں تم سے ایک گاڑھا عہد لے چکی ہیں. بوقت نکاح خطبے کے ساتھ میں پوری مجلس کے سامنے تم سے ان عورتوں نے عہد دیا کہ تم اتنا مہر دو گے. یہ تین شکلیں ہو گئی. ان تین شکلوں کے ہونے کے باوجود، ان تین صورتوں کے ہونے کے باوجود تم مہر وصول کر رہے ہو. یہ ہے دراصل کوتاہی اور کمی. اس کی طرف قرآن نے اشارہ فرمایا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتا دیا. اس قسم کے واقعات پیش آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے دیا. صحابہ نے تسلیم خم کر دیا، اپنا سر تسلیم خم کر کے اور اس حکم کو قبول کر لیا اور ان احکام کے مطابق چلے. چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس پر مکمل عمل کیا. آہستہ 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 اسلام چہار دانگ عالم میں پھیل گیا اور طرح طرح کے دوسرے جگہوں پر رسوم و رواج کے تحت میں سلسلہ نکاح چل پڑا. تو اور قسم کی ہزارہ قسم کی خرافات کے ساتھ ساتھ میں ہمارے درمیان میں اور ہمارے معاشرے میں یہ بات جاگزی ہو گئی کہ یہ مہر شوہر کی مرضی پر ہے، چاہے تو دے چاہے تو نہ دے. نہیں، قرآن کریم کا یہ حکم ہے، یہ مہر ان کے تمہارے ذمہ فرض ہے، اس کی ادائیگی تمہارے ذمہ لازم ہے، کسی صورت میں یہ تمہارے لیے حلال نہیں. عورتیں جی معاف کر دیتی، آپ اس کے ہاتھ پہ رکھیے تو صحیح، جتنا مہر ہے آپ اس کو دیجئے، یہ تمہارا مہر ہے. جب انسان کے ہاتھ پہ آپ مال رکھ دیجئے تو مال کی محبت اللہ نے فطرت میں رکھی ہے. جب آپ اس کے ہاتھ میں رکھیں گے، ایسے وراثت کا عورتیں لیتی نہیں، آپ دیتے کب؟ ہم دیتے کب ہیں ان کو؟ ہم دینے کو تیار نہیں. نہ دینے کا ہیلا بہانہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہو تو معاف کر دیا، بہنوں نے معاف کر دیا، پھوپھیوں نے معاف کر دیا، کسی نے معاف نہیں کیا ہوتا ہے. یہ زبردستی کی معافی ہے، یہ جبرن معافی سے معاف نہیں ہوتا. نہ یہ مہر معاف ہو، نہ وراثت معاف. یہ قرآن کریم کے حکم اور یہ معاشرت سے متعلق احکامات چل رہے ہیں. سورہ نساء میں زیادہ ہیں، اس کے بعد سورہ احزاب میں، اور اس کے بعد سورہ نور میں، اور اس کے بعد سورہ مائدہ میں. تو مائدہ، سورہ مائدہ یہاں پہلے ہی ہے، اور سارے کے سارے سب سے زیادہ معاشرت سے متعلق احکام. اب یہ سارے کے سارے احکام عورتوں سے متعلق چلے، اور ابھی تک عورتوں ہی سے متعلق احکامات چلیں گے. یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے احکام کھول کھول کر کے بیان فرمائے، ایک بات کو بھی پیچیدہ نہیں رکھا تاکہ انسان کبھی اللہ کی بارگاہ میں عذر و نیاز نہ پیش کر سکے کہ اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا اور ہمیں اتنا علم نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے خود ہی کھول کھول کر کے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا. اس لیے اب بتائیے، ہمارے پاس یہ آیتیں ہیں، اللہ جل شانہ کا یہ کلام ہے، اللہ جل شانہ کے اس کلام کے مطابق ہم سب کو چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمارے معاشرے میں مہر سے متعلق جو بے روی ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے. یہ عورتوں کا حق ہے اور مہر عورت کا حق ہوتا ہے، اس لیے عورت کو ہی دینا ہوتا ہے، اور وہ ابھی نہیں تو بعد میں، لیکن دینا لازمی ہے. حتیٰ کہ اگر میت یوں ہی چلا گیا دنیا سے اور زندگی میں ادا نہیں کیا
تو جب مرنے کا وقت ہو گیا، جب مر گیا تو اس کے مال میں سے دین مہر ادا کیا جائے گا. وہ ایسے ہی قرضہ ہے جیسے دیگر قرضے. سب سے پہلے قرضہ ادا ہوگا، اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی، اس کے بعد وصیت نافذ ہوگی. پہلے قرضے ادا کیے جائیں گے، ان قرضوں میں عورت کا مہر بھی شامل ہے، اور مہر کے بعد بھی جب وراثت تقسیم ہوگی تو اس عورت کو وراثت میں بھی حصہ دینا ہے. اس لیے کوئی شخص اس سلسلے میں عورتوں پر نہ تو مہر کے سلسلے میں نہ وراثت کے سلسلے میں اور ان کو وراثت یا مال سے محروم کرنے کے کوئی حیلہ بہانہ نہ کرے، بلکہ اللہ جل شانہ نے جو کچھ حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں ان کے مطابق چلے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.